الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، فرشتے اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق ہے کہ جنہیں سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہے اور ان کی اصل شکل و صورت میں ان کا دنیا بھر ظاہر ہونا صرف انبیاء اور رسولوں کے لیے تھا، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ فرشتوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لا تعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر جو ڈیوٹی لگا دی گئی وہ اس کو احسن طریقے سے پورا بھی کرتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، ہم انسانوں کو وہ دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بھی قانون قدرت ہے کہ اگر کوئی فرشتہ انسانی شکل اختیار کر لے تو پھر انسان اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس مبارکہ میں حضرت جبریل امی جب بھی حضرت دیاں قلبی کی شکل اختیار کر کے آتے تو دیگر صحابہ میں جبرائیل امی کو ہمیشہ ایک انسانی شکل میں ہی دیکھا ہے اور کبھی انہیں پہچان نہیں سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ ان کے ساتھی صحابی ہی ان کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک صحابہ کو خود نہ بتایا، اس حقیقت سے پردہ نہ اٹھایا، تو صحابہ کو کبھی شک تک نہ گزرا کہ ان کے ساتھ اللہ کے ایک فرشتوں کے سردار موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب کوئی فرشتہ انسانی شکل میں اس زمین پر اترے گا تو انسان اپنی دونوں آنکھوں سے اسے دیکھ تو سکتا ہے، لیکن انسان کو یہ علم نہ ہوگا کہ یہ فرشتہ ہے یا پھر اس جیسا انسان ہی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر واقعات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ جب اس دنیا پر فرشتے اللہ رب العالمین نے انسانی شکل میں بھیجے تو انسانوں نے نہ صرف انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ انہیں ریکارڈ بھی کر لیا گیا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کا اس وقت یروشلم پر قبضہ ہے۔ ایک شخص یہ بتاتا ہے کہ رات گئے وہ شہر کے نظارے کو ریکارڈ کر رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک روشنی کا گولا نیچے آیا اور اس شخص کے سامنے وہ مندر کے گنبد پر تیز روشنی ڈالتے ہوئے نظر آیا۔ وہ تیز روشنی اسی پل وہاں سے ایسے غائب ہوئی کہ جیسے کوئی انسان نما چیز کو پر لگے تھے اور اس کو کسی نے دیکھا ہو تو وہ چھپ گئی ہو، پھر وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آسمان کی جانب اٹھی اور کہیں اور غائب ہو گئی۔ یہ نظارہ اس وقت وہاں موجود سینکڑوں لوگوں نے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور نہ صرف انہوں نے دیکھا بلکہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح آذربائیجان کے شہر میں بھی ایسی ہی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ ریکارڈنگ کرنے والے جب کیمرہ نمازیوں کی جانب چھپایا گیا تو اس میں ایک سفید رنگ کی کوئی چیز ریکارڈ ہو گئی، کیونکہ اس کی پوزیشن اس طرح تھی جس طرح مسلمان بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور پھر سلام پھیرنے کے لیے جس طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ سفید چیز بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ لیکن جب اس ویڈیو کے بعد اذان زوم کر کے پوری تسلی کے ساتھ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ شاید یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی نورانی مخلوق تھی۔ اب پیارے دوستوں، بھارت میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں دو لوگ تصاویر بنا رہے تھے۔ انہیں آسمان میں کچھ اڑتا ہوا نظر آیا اور وہ لوگ ڈر کر چیخیں مارنے لگے کہ یہاں پر کچھ موجود ہے، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد وہاں جو بھی تھا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق پہلے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایڈیٹڈ اور فیک ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک موقف بھی سامنے آیا کہ وہاں پر موجود کچھ لوگ سوشل میڈیا پر سامنے آئے اور انہوں نے اس کی حقیقت کا اعتراف کیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ویڈیو کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہے۔ پہلے برازیل کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی۔ ایک شخص آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کی ویڈیوز بنا رہا تھا، لیکن جب بعد میں اس نے اس ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھا اور جو ہے اس کو پورے انسین کے ساتھ دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ پرندے نہیں تھے بلکہ وہ تو کوئی اور جسم تھا جن کے ساتھ
پر لگے ہوئے تھے اور وہ ان پروں کی مدد سے آسمان میں اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح 2010 میں خانہ کعبہ کے اوپر ایک سفید رنگ کی روشنی والی کوئی چیز آ کر بیٹھ جاتی ہے جسے لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ فیک ہوتی ہیں یا نہیں؟ ناظرین گرامی، یہ بات یاد رہے کہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اور وہ ان پر ایمان لے کر آتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، جس طرح اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قرآن حکیم میں تو 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتوں تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، فرشتے تو ایک حقیقت ہے جن کو کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کوہستان لبنان کے رہنے والے ایک بزرگ ایک دن جامع مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان کا پاؤں کچھ اس طرح سے پھسلا کہ وہ حوض کے اندر گر گئے اور لوگوں نے انہیں بسس دشواری پانی سے نکالا۔ بعد میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور ادب کے ساتھ سوال کیا کہ حضرت مہربانی کر کے یہ تو بتائیے کہ آج کی پہلی حالت میں اس قدر فرق کیوں نظر آ رہا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار جناب کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہمارے سفر میں ایک دریا آیا کہ بغیر کشتی اور پل کے اس طرح سے آپ نے پار کر لیا کہ جناب کے پیروں کے نیچے بھی کوئی پانی کا قطرہ موجود نہیں تھا، جبکہ آج یہ حالت دیکھی گئی کہ جناب ایک معمولی سے حوض میں گر پڑے اور باہر خود بھی نہ نکل سکے۔ بزرگ نے سوال سن کر کچھ دیر غور سے اس شخص کو دیکھا، خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اے عزیز، اس سلسلے میں پیغمبر برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی میری یہ حالت ہوتی ہے کہ براہ راست اللہ پاک کی قرب کا شرف حاصل ہوتا ہے، حضرت جبرائیل امی بھی واسطہ نہیں بنتے۔ ان فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کبھی ارشاد فرما کر اس جانب اشارہ کر دیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی تم نے سنا ہوگا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں گرا دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ ان کا پیارا بیٹا کہاں ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے سینکڑوں کوسوں دور سے جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ ان کا ارشاد ہے کہ حالت ہماری برق ضیابار کسی ہے، ظاہر ہوئی کبھی کبھی روح پوش ہو گئی، کھلتے ہیں لوہے دل پہ کبھی آسمان کے راز، ہوتی نہیں کبھی ہمیں خود سے آگاہی۔ اس حقائق میں حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ انبیاء اور اولیاء سے جو معجزات اور کرامات ظاہر ہوتی ہیں، ان کا انحصار ان کی ذاتی کوشش یا اپنے کمالات پر نہیں، بلکہ یہ سخت کچھ اللہ پاک کی طرف سے کرم آتا ہوتا ہے، اور ہم فلمات خدا ہی کچھ مقدس ذات ہے۔ اور ناظرین گرامی، یہ ہماری چھوٹی سی کاوش تھی جس سے ہم آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔